بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طوفان گزر جانے کے بعد جب کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو اس میں سے 80 افراد اترے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طوفان کے بعد یہی 80 افراد کشتی سے اترے اور انہی لوگوں نے اور ان کی اولاد نے زمین کو نئے سرے سے آباد کیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب تاریخ الامم والملوک میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک 9228 سال گزر چکے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1907 سال کا عرصہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فرق ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1400 سال بعد طوفان آیا۔ جب یہ 80 افراد کشتی سے اترے تو ابتدا میں یہ بابل کے گرد و نواح میں آباد ہوئے۔ وہاں انہوں نے ایک بازار بھی قائم کیا جسے سوقن سمانین یعنی 80 افراد کا بازار کہا جاتا تھا۔ شروع میں یہ لوگ ایک ہی زبان بولتے تھے، پھر اللہ پاک نے ان پر اپنا فضل فرمایا اور انہیں مختلف زبانیں عطا فرمائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں 2 روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق طوفان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، جبکہ دوسری مضبوط روایت یہ ہے کہ طوفان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد موجود تھی اور ان کے بڑے بیٹے شام کی عمر 98 برس تھی۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ طوفان میں پوری انسانیت کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا سوائے انہی 80 افراد کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ آج ساری دنیا کی نسلیں حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد مانی جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور ہم نے اسی کی اولاد کو باقی رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، آفس اور ایک بیٹا جو طوفان میں غرق ہو گیا۔ سام کی اولاد گندمی رنگ کی، حام کی اولاد سیاہ رنگ کی اور آفس کی اولاد سرخی مائل رنگ کی تھی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد ہے۔ وقت کے ساتھ ان 80 افراد کی تعداد بڑھتے بڑھتے 1 لاکھ تک پہنچ گئی اور انہوں نے بابل کو اپنا مسکن بنایا۔ جب وہاں جگہ کم پڑ گئی تو یہ لوگ دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ تاریخی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ سام کی اولاد ایشیا، حام کی اولاد افریقہ اور آفس کی اولاد یورپ میں آباد ہوئی۔ تقریباً تمام تاریخی کتب حتیٰ کہ غیر مسلم مورخین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آج دنیا میں موجود تمام بڑی قومیں حضرت نوح علیہ السلام کے انہی 3 بیٹوں کی نسل سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے حضرت سام کو یہ شرف حاصل ہے کہ طوفان کے بعد آنے والے تمام انبیاء علیہم السلام انہی کی نسل سے ہوئے۔ آخر میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک نے ایک مرتبہ انسانیت کو طوفان کے ذریعے ختم کیا، پھر دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے دنیا کو آباد فرمایا۔ یقیناً زمین و آسمان بلکہ پوری کائنات کا خالق اور مالک صرف اللہ ہی ہے۔ افسوس کہ ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہو کر بھی ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت، محبت اور بھائی چارہ عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگیں تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔